ناظرین اسٹرکچرل ریفارم، فائنینشیل ریفارم سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اب اسلام میں کیا حل نہیں بتایا آج کی اکنامک کرائسس کا؟ ناظرین بالکل بتایا، اسلام نے بالکل حل دیا ہے کہ اسلامک اکنامک سسٹم میں جو اللہ کا پیغام ہے وہ کلیئر کٹ کہتا ہے کہ جب بھی آپ نے خرچ کرنا ہے تو اس کی وجوہات بیان کر دی۔ مثلا میں نے اپنے بھائی کی ہیلپ کرنی، میں خرچ کر رہا ہوں یا مجھے ضرورت ہے فنڈز کی، تو میرا بھائی مجھ پہ خرچ کر رہا ہے، وہ کس وجہ سے کر رہا ہے کہ وہ میرے سے اس کی رشتہ داری ہے، یا وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے مجھ پہ خرچ کر رہا ہے، صدقہ کر رہا ہے، خیرات کر رہا ہے، یا ویسے گفٹ کر رہا ہے، ہبہ کر رہا ہے۔ ایک کاز آ گئی انویسٹمنٹ کی کہ اس نے انویسٹمنٹ کی، اس نے ایک غریب آدمی کی مدد کی اور اس کے اگینسٹ دعائیں لیں اور اللہ سے ریوارڈ لے گا، اس کا بدلہ اللہ کے ہاں ہے۔ اگر قرض حسنہ ہے تو اس میں قرض حسنہ کہ اگر میں اس قابل ہوا تو میں واپس کر دوں گا، نہیں ہوا تو نہیں ہوا تو اس کا کیا ہے کہ انہوں نے مجھے ٹائم ہی دینا ہے اور اللہ نے ان کو ریوارڈ دینا ہے اس صدقے کا، اس قرض حسنہ کا۔ اب آ جائیں اگلی بات ناظرین، دوسری، ہم کیوں انویسٹ کرتے ہیں؟ ہم انویسٹ کرتے ہیں کہ ہم کوئی فیوچر میں پروفٹ کما سکیں۔ اس میں اللہ نے کلیئر کٹ رولز اینڈ ریگولیشن دے دی ہیں، جب بھی کسی دوست نے انویسٹ کرنا ہے کسی دوسرے دوست کے ساتھ تو دونوں کی لائبلٹی جوائنٹ کر دی جائے۔ یہ انسٹرکشن ہے، ڈائریکشن ہے اسلام میں۔ ایک پارٹنر دوسرے پارٹنر کے ساتھ پروفیٹیبلٹی میں بھی پارٹنر ہے، لاس میں بھی پارٹنر ہے۔ یہاں پہ ہم اللہ کی وائلیشن یہ کر رہے ہیں کہ اسلامک بینک یا کنونشنل بینک اگر وہ انویسٹمنٹ پارٹنر ہے تو جو پروفٹ ہو یا نہ ہو، ایک فکس ریٹ قائبر پلس 3% پہ اس کا پروفٹ ایکومولیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ کس کو ہم دھوکہ دے رہے ہیں یار؟ ہم نظری ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے۔ جو دوسری ٹائپ کی انویسٹمنٹ تھی اس میں یہ کہ چاہے میں انویسٹمنٹ بینکر ہوں، چاہے میں انویسٹر کنونشنل انویسٹر ہوں، چاہے میں اسلامک بینکنگ کا انویسٹر ہوں، جب بھی میں انویسٹ کروں گا اللہ کا لا یہ ہے کہ دونوں پارٹنر کی لائبلٹی جوائنٹ ہے۔ اور ناظرین ایک امپورٹنٹ پوائنٹ کہ جب بھی جس نے انویسٹمنٹ کرنی ہے وہ کولیٹرل نہیں لے سکتا اس انویسٹمنٹ پارٹنر سے، اس جوائنٹ وینچر پارٹنر سے۔ قرآن میں سورہ بقرہ کی 282 آیت کلیئر کٹ کہتی ہے کہ جب بھی آپ کو قرض کا لین دین کرو تو آپ نے وہ لکھ لینا ہے، اس کے اوپر ہم کوئی پروگرام کریں گے۔ اور 283 یہ کہتی ہے کہ اگر آپ سفر میں ہو تو آپ کولیٹرل دے سکتے ہو، اگر گواہ نہیں ہے تو کولیٹرل دے سکتے ہو۔ انویسٹمنٹ بینکنگ میں، پارٹنرشپ بزنس میں جتنا ہمارا انویسٹمنٹ ہے اور دوسرے کا جو ورکنگ ایفرٹس ہیں وہ جوائنٹ ہیں، ایک پارٹنر دوسرے سے بینیفٹ نہیں اٹھا سکتا۔ اور تیسری قسم ہے ناظرین، جب بھی ہم نے پیمنٹ کرنی ہے کسی کو تو اس کے اگینسٹ ہم نے کوئی چیز خریدنی ہے، وہ سیل اینڈ پرچیز ہے۔ ہمیں اگر 100 روپے کی چیز ملی ہے ناظرین، ہم اس کو 200 کی تو نہیں خریدیں گے یا 150 کی تو نہیں خریدیں گے۔ ایک رکشے والے سے، ایک ٹیکسی والے سے میں بیٹھا اس اوبر سے، تو کہتا جی میں اگر قسطوں پہ گاڑی لے لوں تو وہ تو حلال ہے کہ کیسے کہ جی 5 لاکھ کی میں مثال دے رہا ہوں، 5 لاکھ کا رکشہ ہے اور آپ کو وہ 8 لاکھ میں مل رہا ہے، تو یہ جو ڈیفرڈ پیمنٹ کی وجہ سے ایک سودے میں 2 پرائسز آ گئی، ادھار آ گیا تو اس میں تو آ گیا نا، اس میں سود آ گیا۔ تو سیل پرچیز یہ ہے کہ ہاتھوں ہاتھ لین دین ہوا، ہم نے ایک آپ کو ویلیو دی، آپ سے ویلیو خریدی، کہ جب بھی سیل ٹرانزیکشن ہے۔ سو اسلام میں جب بھی ہم نے کوئی چیز خریدنی ہے تو ہم نے اس کی کنسیڈریشن پے کرنی ہے۔ اگر اس کی پیمنٹ آج کی ہے گڈ، نہیں کی تو اس کا ادھار قرض 2 گواہان، ایک لکھنے والا جس نے قرض لینا ہے، جس نے ادھار چیز لینی ہے، وہ اپنا وکیل بٹھائے، 2 گواہان لے اور لینڈر سے اپنی چیزیں طے کر لیں، 282 امپلیمنٹ ہو جاتی ہے۔ سو ادھار لین دین میں بھی ہمارے لیے ناظرین امپورٹنٹ ہے کہ ہم اللہ کے میسج کو سمجھیں اور 282 کو امپلیمنٹ کریں اور 283 کو امپلیمنٹ کریں۔ لیکن اسلامک بینکنگ یہ کہتی ہے کہ اگر آپ نے ہم سے ادھار لینا ہے آپ اپنا کولیٹرل لے کے آئیں، اگر ادھار لینا ہے تو آپ ہماری ٹرمز پہ لیں، اگر آپ نے ادھار لینا ہے تو قائبر پلس پہ آپ سود ضرور ایڈ آن کریں، اگر ادھار لینا ہے تو 5 لاکھ روپے والا رکشہ آپ کو 8 لاکھ میں ہی لینا ہے، اگر ادھار لینا ہے تو کچھ بھی ہو جائے آپ کو انٹرسٹ پلس پینلٹی پے کرنی ہے۔ ناظرین فائنینشیل ریفارم بہت ضروری ہے ہمارے لیے تاکہ ہم مسلمان زندہ رہ سکیں۔